میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمانے سے کچھ وقت پہلے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ صدیق تم مجھے کب سے جانتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بچپن آپ کے ساتھ، جوانی آپ کے ساتھ، غار میں آپ کے ساتھ، مکے میں آپ کے ساتھ، مدینے میں آپ کے ساتھ، جنگ میں آپ کے ساتھ، اکیلے میں آپ کے ساتھ، صحابہ کی جماعت میں آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ بڑھاپے میں بھی ساتھ ساتھ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر تم نے مجھے بچپن سے لے کر ابھی تک دیکھا، تم نے مجھے بچپنے میں دیکھا، جوانی میں دیکھا، خلوت میں دیکھا، جلوت میں دیکھا، عبادت میں دیکھا، صحابہ کی جماعت میں دیکھا، اکیلے میں دیکھا، پورے 62 سال تک تم نے مجھے دیکھا، لیکن یا ابا بکرن والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھے سچا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اتنا عرصہ دیکھنے کے بعد بھی تم میری حقیقت کو نہیں جان سکے۔ شاعر فرماتا ہے محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ محترم سامعین، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا صدیق اکبر سے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا تو میرے نبی نے اللہ پاک کی قسم کھائی، والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھے بشیر و نذیر بنایا۔ محترم سامعین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بغیر قسم کھائے حضرت صدیق اکبر سے حدیث بیان کرتے تو صدیق اکبر نہ مانتے؟ ارے ہمارا ایمان و عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر میرے نبی اشارہ فرما دیتے کہ اے صدیق تم اپنی گردن کاٹ کر میرے قدموں میں رکھ دو، تو محترم سامعین سیدنا صدیق اکبر ایسے سچے عاشق رسول تھے کہ ایسا کرنے میں ایک لمحہ دیر بھی نہ کرتے، لیکن میرے نبی نے یہ قسم سیدنا صدیق اکبر کے لیے نہیں کھائی، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عالم ما کانا وما یکون ہے کہ جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا عطائی علم ہمارے نبی کو ہے۔ ہمارے نبی جانتے ہیں کہ قرب قیامت اسلام کے نام پر ایک ایسی جماعت نکلے گی کہ جو نماز کا تو انکار نہ کرے گی، روزے کا تو انکار نہ کرے گی، حج و زکوٰۃ کا تو انکار نہ کرے گی، لیکن وہ نبی کو اپنے جیسا کہے گی، اپنے جیسا بشر کہے گی، اپنے جیسا عام انسان کہے گی۔ اسی لیے میرے نبی نے اللہ پاک کی قسم کھا کر دنیا کو یہ اعلان فرما دیا کہ جب 62 سال تک ساتھ رہنے والے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کی حقیقت کو نہیں جان سکے تو آج کل کا یہ گمراہ فرقہ کیا جانے گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں اولیاء اللہ کتب ابدال سب مل کر کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور تمام صحابہ مل کر کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور تمام انبیاء مل کر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ محترم سامعین، آج امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے پیمانے پر پرکھ رہی ہے، اور کوئی نورانیت کے پیمانے پر پرکھ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی بشر ہے تو کوئی کہتا ہے نبی نور ہے۔ ارے میں کہتا ہوں
کہ بشریت کے پیمانے پر پرکھنے والوں، نبی تمہاری بشریت سے بھی اعلیٰ ہے، اور نورانیت کے ترازو پر تولنے والوں، نبی تمہاری نورانیت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر نبی کی بشریت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، معراج کی رات کم و بیش 1,24,000 بشریت کے پیکر نیچے تک رہے ہیں اور حضور آسمانوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ اور نورانیت کے پیمانے پر پرکھنے والوں، یہ بھی جان لو کہ وہ نور کا پیکر حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر کھڑا تک رہا ہے اور حضور سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار سرکار مومن شاہ بابا، فیضان سرکار مومن شاہ بابا، عطائے سرکار مومن شاہ بابا، جشن دستار فضیلت سرکار سید علی نواز بابا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ محترم سامعین، لیکن پھر بھی آج ایک فرقہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، ہم کھاتے ہیں تو نبی کھاتا ہے، ہم چلتے ہیں تو نبی بھی چلتا ہے، اگر ہمارا ایک سر ہے تو نبی کا بھی ایک سر ہے، اگر ہمارے 2 کان ہیں تو نبی کے بھی 2 کان ہیں، اگر ہماری 2 آنکھیں ہیں تو نبی کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اگر ہمارے 2 ہاتھ ہیں تو نبی کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اگر ہمارے پاس جسم ہے تو نبی کے پاس بھی جسم ہے، لہٰذا نبی ہماری طرح ہے۔ میں کہتا ہوں، اے نادانو، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو شان بشریت بھی عطا فرمائی ہے اور شان نورانیت بھی عطا فرمائی ہے۔ شان بشریت عطا کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اے محبوب، تم پیکر بشریت میں رہ کر لوگوں کے اندر چلو تاکہ میرے بندوں کو چلنا آ جائے۔ اے محبوب، تم پیکر بشریت میں رہ کر سماج میں بھی رہو تاکہ میرے بندوں کو سماج میں رہنا آ جائے۔ اے محبوب، تم پیکر بشریت میں رہ کر شادی بھی کرو تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے۔ اے محبوب، تم پیکر بشریت میں رہ کر معاملات بھی نپٹاؤ تاکہ میرے بندوں کو معاملات نپٹانا آ جائے۔ اے محبوب، تم پیکر بشریت میں رہ کر تجارت بھی کرو تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے۔ گویا اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم نبی کو کرتا ہوا دیکھو گے نہیں تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسے سیکھو گے؟ اسی لیے چاہیے کہ تم نبی کو زمین پر چلتا ہوا بھی دیکھو، زمین پر بیٹھتا ہوا بھی دیکھو، زمین پر کھاتا ہوا بھی دیکھو، تجارت کرتا ہوا بھی دیکھو، شادی کرتا ہوا بھی دیکھو، معاملات نپٹاتا ہوا بھی دیکھو، عبادت و ریاضت کرتا ہوا بھی دیکھو۔ لیکن جہاں یہ سب دیکھو وہاں ڈوبا سورج پلٹاتا ہوا بھی دیکھو، چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا بھی دیکھو، درختوں کو چرنوں میں جھکاتا ہوا بھی دیکھو، جانوروں سے سجدہ کراتا ہوا بھی دیکھو، کنکریوں سے کلمہ پڑھاتا ہوا بھی دیکھو، مردوں کو جلاتا ہوا بھی دیکھو۔ اگر تم زمین پر چلتا ہوا دیکھتے ہو تو محبوب کو عرش معلیٰ پر چلتا ہوا دیکھو، اسی لیے کہ جب تم اسے زمین پر چلتا ہوا دیکھو گے تو اسے خدا نہیں کہو گے، اور عرش معلیٰ پر جاتا ہوا دیکھو گے تو اپنے جیسا نہیں کہو گے۔ نعرہ تکبیر،